دوسری جیل میں منتقل ہوئے، گھر سے ملاقات پہنچی، بیوی ہے اور بچیاں ہیں ساتھ۔ بیوی اور بچیوں نے منہ پر جو غلاف اوڑھ رکھا ہے، کپڑا لٹکایا ہوا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ پر جو ہے وہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، رگڑ اور نشان پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں باپ دیکھ کر جس اخلاص سے، جس اللہ رب العزت کی جس رضا کے لیے جو جیل کاٹ رہا ہے اس میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو، کیوں منہ چھپا رکھا ہے؟ کہا فقروں پہ فاقہ ہے، فاقہ ہی فاقہ ہے، بھوک ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ بیٹیاں جوان ہیں، اگر اب کوئی رشتے والا آ جائے تو ان بیٹیوں کا رشتہ کر لو۔ فرمایا لوگ رشتے کے لیے تو آتے ہیں، بیوی کہنے لگی کہ لوگ رشتے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں نا کہ ان کا باپ انگریز کی جیل میں ہے تو لوگ رشتہ نہیں کرتے۔ فرمایا اب کوئی اگر بندہ رشتے کے لیے آئے نا، اسے یوں کہنا کہ یہ زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے رشتہ کر لو۔ لوگوں نے قرآن کے لیے کیا قربانیاں برداشت کی ہیں، کیا مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، مجھ سمیت ہر ایک نے موبائل کو ٹائم دیا ہے، قرآن کو ٹائم نہیں دیا۔ صبح اٹھتے مسلمانوں کے گھروں سے پہلے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، آج وہ آواز کہاں چلی گئی؟ پہلے مسلمانوں کو قرآن مجید یاد ہوا کرتا تھا، پہلے ماں گود میں بچے کو قرآن مجید کی لوری دیا کرتی تھی، اب وہ وقت کہاں گیا ہے کہ ماں بھی بچے کو لوری قرآن مجید کی نہیں بلکہ اسے اور کچھ چیز سنواتی ہے۔ قرآن مجید تو دور چلا گیا ہے، ہم قرآن سے دور چلے گئے ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور گئے، اللہ رب العزت کی ذات نے پھر ہمارے تمام جتنے حالات تھے اسے بگاڑ دیا، کیونکہ ہدایت اور کامیابی تو سیدھا راستہ قرآن کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج کے نوجوان نے، بلکہ ہر ایک نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہم قرآن کو ٹائم دیتے، لیکن ہم نے قرآن کو ٹائم دینا پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم یہ اتنی گراوٹ کا جو شکار ہو چکے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو چکے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ جب آپ قرآن کی تعلیم کو، تجربے کی بات ہے، قرآن کی تعلیم کو سکول کی تعلیم پر مقدم کرو گے تو سکول کی تعلیم آپ کا بچہ ایسے حاصل کرے گا کہ علاقے میں کوئی ایسا حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اس کے ذہن میں قرآن مجید جو موجود ہے، قرآن مجید کو جیسے اس نے یاد کیا ہے، یاد کرنے کی وجہ سے اس کو ایک ایسے ذہانت اور ایسا ایک فن مل چکا ہے کہ جو چیز بھی وہ ایک یا دو دفعہ پڑھے گا، قرآن مجید کی یاد کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور موجود ہے، وہ فوراً سے یاد ہو جائے گا۔ قرآن مجید اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ ڈاکٹر کی ڈاکٹری سانس جب تک ہے چلے گی، سانس ختم، ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، پھر تمہیں قرآن کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی ڈگری دلواؤ، ضروری سمجھو۔ قرآن مجید جس آدمی نے اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، چھپ جائے گی۔ سورج ایسے نظر آئے گا جیسے دن میں مسجد کے سامنے بلب جل رہا ہو اور اوپر سورج ہو تو اس بلب کی روشنی کسی کو نظر آنی ہے، کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی، سورج کی روشنی نظر آئے گی۔ ماند پڑ جانے کا یہ مطلب ہے۔ اور خود حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اشارہ کر 10 ان آدمیوں کی طرف تیرے خاندان میں سے جن پر جہنم واجب ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دینا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اقرا ورتق فإنک کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، والناس کی جہاں سین ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا، اور سابقہ جتنی منزلیں تو چڑھ کے آیا ہے وہ ساری منزلیں میں تیرے نام کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ، یہ مقام ہے قرآن مجید کا۔ جو بھی قرآن کے ساتھ میں نے شروع میں عرض کیا لگ گیا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ اور یہ قرآن کی ڈگری
آپ کو ملے گی کہاں سے؟ اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا پڑے گا، قاری صاحب کے پاس بھیجنا پڑے گا۔ یہ مدرسے اللہ رب العزت کی ذات کی بڑی نعمت سمجھو، ان مدرسوں کا فضل ہے، یہ ان مدرسوں کی نعمت کا دان ہے